اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیک یا محمد ابن علی باقر علیہ الصلاۃ والسلام، یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ۔ عزیزان گرامی قادر، میں سب سے پہلے آپ تمام عزادار مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں اور بالخصوص آج کے اس غم کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں ان کے جد بزرگوار کی مظلومانہ شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ائمہ میں سے وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نہ صرف اپنے والد بزرگوار بلکہ آپ اپنی والدہ محترمہ کی جانب سے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے اپنے نسلی رابطے کو پیدا کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے والد بزرگوار مولا امام سجاد علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بس دونوں جانب سے آپ کا نسب جناب سیدہ اور مولا کائنات پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ آپ کا نام مبارک خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا، اور حتیٰ آپ کو اس لقب باقر سے، امام باقر کا جو مشہور معروف لقب ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس لقب سے یاد فرمایا۔ لہٰذا مشہور و معروف حدیث ہے جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے مشہور و معروف صحابی جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اور پیغمبر گرامی اسلام کی آئندہ کی جو وہ خبریں ہیں کہ جو آپ نے دیں اور وہ دنیا نے دیکھا کہ 100% سچ ثابت ہوئی کہ جو ایک راستہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور خصوصاً آپ کی رسالت اور پیغمبری کی ادلہ میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو آئندہ کی خبر دے اور وہ سچ ثابت ہو۔ ان اخبار میں سے، ان خبروں میں سے ایک خبر امام محمد باقر علیہ السلام کا وجود بابرکت ہے۔ امام علیہ السلام کی جو زندگی کی یا سیرت کی خاصیتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے روایات کے مطابق تقریباً 57 ہجری قمری میں آپ کی ولادت واقع ہوئی۔ اس اعتبار سے کربلا کا واقعہ جس وقت پیش آیا ہے اس وقت آپ کا سن مبارک 3 سے 4 سال کے درمیان بیان کیا گیا ہے۔ لہذا آپ کربلا کے واقعات کے نہ صرف چشمدید گواہ بلکہ ان تمام واقعات کے اندر خود بھی آپ انوالو رہے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے مناظر کو دیکھا، اور پھر کربلا سے لے کر شام تک جو اثارت کا سلسلہ ہے اہل بیت اطہار کا، اس میں حضرت امام باقر علیہ السلام موجود رہے۔ لہذا ہمیں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام کی طرح سے کربلا کے چشمدید گواہ بھی ہیں اور منتقم اور وارثان کربلا بھی ہیں۔ بس یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کربلا کے حقیقی منتقم اور حقیقی وارث رہے ہوں، انہوں نے کربلا کی نہضتوں سے وہ مقصد حسینی جس کو حاصل کرنے کے لیے کربلا برپا کیا گیا ہو اس کو کسی طرح سے فراموش کیا ہو۔ لہذا انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر خدا نے فرصت دی تو امام سجاد علیہ السلام کے حالات میں بھی ذکر کروں گا کہ جیسا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر میں ایک گوشہ نشین ہو کر رہے اور آپ نے کربلا کے حوالے سے کوئی خاص سیاسی قدم نہیں اٹھایا، یہ دنیا میں سب سے بڑا ایک اشتباہ ہے۔
ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کی سیاسی بصیرت کا اصل کمال یہ ہے کہ کربلا کے بعد اٹھنے والے تمام انقلابات، تمام تحریکیں کہ جنہوں نے بنو امیہ جیسی اسلام دشمن حکومت کو پاش کیا، ان کے پیچھے امام سجاد اور امام سجاد علیہ السلام کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ سیاسی بصیرتیں ہیں۔ لہذا خود امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے جس میں زید شہید جیسی انقلابی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور امام نے گرچہ ان کے بارے میں اس طریقے سے ظاہر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حالات بنو امیہ کے جو وقت تھے، مروان جیسے افراد جس وقت آ کر اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلا رہے ہوں، اور اس کے بعد کے عیاش اور اسلام دشمن بادشاہوں نے جس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس طرف سے ائمہ نے اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے فرنٹ پر نہیں آنے دیا اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، لیکن جتنے بھی اسی طرح سے فخ کا واقعہ جو ہے اور شہید فخ کی جو تحریک ہے، اس کے پیچھے بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی سیاسی بصیرت کار فرما ہے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کو جس لقب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کیا، باقر العلم، وہ خاص طور پر جیسا کہ پیغمبر نے بھی اس لقب کے ذریعے سے آپ کے بارے میں ایک اور سچی خبر اور پیشن گوئی جو ہے وہ کی تھی، وہ امام باقر علیہ السلام کے وجود بابرکت کی شکل میں دوبارہ سچ ہوتی ہے، اور آپ باقر العلم، باقر کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینے والا، شکاف ڈال کر اس کے اندر وسعت پیدا کرنے والا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے بدترین دباؤ جو بنو امیہ کی طرف سے اہل بیت اطہار اور خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام پر تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے 450 سے زیادہ ایسے شاگردوں کو تربیت کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ نے احادیث کو نقل فرما کر دین کو، قرآن کی تفسیر کو، احکام فقہیہ کو اور عقائد کو اور علوم کی اتنی بہت ساری جو مختلف برانچز ہیں، ان سب کو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے حلقے کے ذریعے سے محفوظ فرمایا، اور حدیث اور قرآن کے درمیان جو فاصلہ ایجاد ہو رہا تھا، یا اس 100 سال میں کہ جو ابتدائے خلافت کے دور سے اب تک ہوا تھا، اس 100 سال کے فاصلے کو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی حکمت اور علوم کے ذریعے سے پر کیا، اور وہ تمام کے تمام نہ صرف فاصلے مٹائے بلکہ اسلام کی حقیقی شکل کو برقرار رکھنے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے جو علمی کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آج دنیا اسلام میں جتنے بھی ائمہ فقہ ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کے مستقیماً یا غیر مستقیماً شاگرد ہیں۔ لہذا پہلی وہ نشست علمی اور وہ کرسی علمی کہ جس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینہ میں قائم کیا، اسی کی برکت سے آج پورے عالم اسلام میں اگر فقہ و احکام، اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک فلسفی اور دیگر علوم کا اگر کوئی نام باقی ہے تو وہ سوائے امام محمد باقر علیہ السلام کے کسی اور شخصیت کا کارنامہ نہیں ہے۔ اور امام کی اسی مقبولیت نے، امام کی اسی کوششوں نے کہ جو بنو امیہ مسلسل آپ کو دیکھ رہی تھی اور انجام دیتے ہوئے آپ کو دیکھ رہی تھی، ہشام ابن عبد الملک نے آپ سے بغض رکھتے ہوئے آپ کو زہر دلوایا، اور روایات کے مطابق 7ویں ذی الحجہ کو امام محمد باقر علیہ السلام بنو امیہ کے ظالموں کے ہاتھ سے دیے ہوئے زہر کے اثر سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ کربلا کا اسیر، کربلا کا گواہ آج پیاس سے تڑپتا ہوا اپنے جد امجد سید الشہداء سے جا کر ملحق ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔